پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید الباسط گردیری صاحب اور ثنا خواں سید حسنین موجود ہیں۔ اب اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیت المقدس کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے، ہم چاہتے ہیں آج ضرور اس پر بھی روشنی ڈالی جائے، اور بیت المقدس آج کل جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، ظلم و ستم بربریت کی وہاں جو مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، پوری دنیا خاموش ہے۔ امت مسلمہ کے کردار پر بھی بات کریں گے، لیکن آغاز وہیں سے کریں گے مفتی صاحب کہ بیت المقدس اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہ کا جو رول رہا ہے، کردار رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے 15ویں پارے میں بیت المقدس کا ذکر فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو ہے وہ برکتیں رکھی ہیں، اور بہت ہی مقدس سرزمین پاک ہے، اور یہی مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اور یہ ایسی بابرکت جگہ ہے کہ جب تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ یہی رہا، اور حضرت عیسیٰ کا جو ولادت کا مقام ہے وہ بھی اسی جگہ ہے، پھر دیگر کہیں انبیاء علیہ السلام کے قبور یہاں پر موجود ہیں، انبیاء کی سرزمین ہے، سرزمین انبیاء ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک ذکر ہے تو آپ تو بے مثل و بے مثال شخصیت ہیں۔ آپ ابتدائی دور میں جب دور اسلام میں داخل ہوئے تو آپ نے جو دین اسلام کو فوقیت طاقت عطا کی وہ اس سے پہلے اتنی نہیں تھی جس طرح آپ نے عطا کی، آپ کے آنے سے جس طرح، بلکہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ السلام خود چند قدم آگے بڑھ کر آپ سے ملے، آپ سے خوش ہوئے۔ آپ جب ابتدائی اسلام میں جب دار اسلام میں داخل ہوئے، اسلام سے شرفیابی حاصل کی، تو آپ نے اعلیٰ اعلان نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈر کے ہجرت نہیں کر رہا، آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو آج عمر کو روکے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ، بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ میرے سامنے آ کے مقابلہ کرے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ ہو سکے کہ وہ کرے۔ اسی طرح آپ ہی کے دور خلافت میں مصر اور دیگر علاقوں کو فتح کرنے کے بعد آپ نے ایک دستہ بیت المقدس کی طرف بھیجا، روانہ کیا، اور جب بیت المقدس کی طرف روانہ کیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ اب وہاں گئے تو جو وہاں کے پادری تھے، جو وہاں کے رہنے والے تھے، جو اس کی دیکھ بھال کو سنبھالتے تھے، انہوں نے جب حضرت عمر بن عاص کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کتاب میں پڑھا ہے، اپنی مقدس کتابوں میں ہم نے جو پڑھا ہے، اس میں جو حلیہ آپ کا ہے نا وہ فتح کرنے والے کا نہیں ہے ذکر، اسے میچ نہیں کرتا، اور آپ ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ بیت المقدس کو فتح کریں، کوئی اور ہے۔ تو آپ نے جب یہ تمام معاملات حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں خط کے طور پر بھیجے تو پھر آپ خود تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کا واقعہ بھی بڑا نرالا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، سفر میں روانہ ہو گئے وہاں سے، نارملی آپ اپنے اونٹ کے ساتھ اور اپنے غلام کے ساتھ، حبشی غلام ہے اس کے ساتھ آپ چلے جاتے ہیں۔ اب طے ہوتا ہے کہ آدھا سفر آپ اونٹ پر سواری کریں گے اور آدھا آپ کا غلام کرے گا۔ اس طرح کرتے 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 جب اس پاک سر زمین پر آپ پہنچتے ہیں تو باری آپ کے غلام کی آ جاتی ہے۔ آپ کا غلام عرض کرتا ہے کہ اے حضور، آپ جو ہے اتنے بڑے خلیفہ ہیں امت مسلمہ کے، تو میں اپنی باری کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں اور میں خوشی خوشی آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ چیز قبول نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری واہ واہ ہو، میری ٹھاٹ باٹ ہو، بلکہ تمہاری باری ہے، تم خود بیٹھو۔ جب حضرت عمر فاروق نے اس حبشی غلام کو اونٹ پر بٹھایا اور خود اس کی رسی پکڑی اور خود چل رہے، اور جب شہر میں داخل ہوئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس شخص کے بارے میں ہم ڈر رہے تھے، اس شخص نے آدھی دنیا میں حکومت کی ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ نہیں، یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جس کو تم اونٹ پر بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہو، بلکہ لوگوں نے کہنے لگے تو کالا شخص ہے، یہ تو حبشی ہے، اس کے تو اونٹ بڑے ہیں، اس شخص سے ہم لوگ ڈر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، یہ وہ شخص نہیں ہے، وہ نورانی شخص جس نے اونٹ کی رکاب پکڑی ہے، اونٹ کی رسی پکڑی ہے، اصل میں وہ خلیفہ ہے، لیکن ان کی دیانت داری، ان کا منظر و شرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو اس کی باری پر اس کو بٹھایا ان کے اونٹ پر، اور پھر اس جگہ پر داخل ہوئے۔ عدل کی نشانی ہے نا، یہ بھی عدل کی نشانی ہے۔ اور پھر جب آپ وہاں گئے تو ان راہبوں نے، ان پادریوں نے کہا کہ ہاں یہ شکل ہے،
کہ جس شکل کے بارے میں ہماری کتابوں میں ہمیں یہ علم جو نشانیاں دی گئی ہیں اس شہر کے بارے میں اس پہ پوری اترتی کہ یہ اس شخصیت پہ پوری اترتی ہیں. پھر آپ نے اس تمام جو کنجیاں تھیں، جو چابیاں تھیں، جو کیز تھی بیت المقدس کی، وہ حضرت عمر فاروق کو عطا فرمائی. پھر حضرت عمر فاروق نے اس جگہ کو، اس تمام تر علاقے کو اپنے فتح فرمایا. اور پھر بیت المقدس کا جو آج حالات ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ دیکھا جائے اس وقت کا، تو یقیناً اگر اس پر مسلمان عمل پیرا ہوتے تو آج یہ مسلمانوں کا حالت نہ ہوتے ہمارے. صحیح بات کہ آج بیت المقدس کن کیفیات میں، بلکہ اس کی ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں جی جی تو اس میں ہم یہ دیکھیں نا کہ اسرائیل میں جب یہودی آباد ہوئے تو آباد ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا. 1948 کو جب اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا بالکل. تو عرب ممالک ہٹلر نے مارا اور بھگایا وہاں سے، بالکل بھگایا، اور ان کو تو یعنی جانور طرح ہانکا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے ان کو وہاں پر جب جگہ مل گئی اور پھر اقوام متحدہ نے، اقوام پاکستان نے پھر ان کو پھر بھی رد کیا، ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن پھر جو ایک قوانین بنائے گئے کہ مشرقی طور پر یہودیوں کو جگہ دی جائے اور مغربی طور پر یا اس طرح ایک سائڈ مسلمانوں کو، تھوڑی سی جگہ دے دی گئی مسلمانوں کو. لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ اس تھوڑی سی جگہ پر آتے پورا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائے. اور وہ ظلم و بربریت ہم سب دیکھ رہے ہیں جو شہادتیں فلسطین میں ہو رہی ہیں اور وہ ہم سب کے سامنے. اور بیت المقدس کی جہاں تک بات کریں نا، تو بیت المقدس تو یہ تینوں مذاہب کے لیے معتبر ہے، یعنی عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. یہودیوں کے لیے اس لیے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تعمیرات ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی اس کے واقعات ہیں، تابوت سکینہ کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ ہے، تو وہ اس کے ذریعے ان کے لیے معتبر ہے، ان کو یہاں دفنایا گیا ہے. بلکہ یہ دور عیسائیت میں تو جس وہ دیوار کے ساتھ یا جس وہ ٹیلے کے ساتھ کہ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے براق پر بیٹھ کے سفر فرمایا، یہ یہودیوں کے نزدیک بھی بہت معتبر بہت اور مقام ہے. اور وہ تو بلکہ اس کو تو کچرا دان بنایا ہوا تھا، کوڑے ڈال کے اسے بھرا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق نے خود جا کر اس کچرے کو، ان جگہوں کو صاف کیا. فرمایا کہ یہ معتبر چیز ہے اور یہی اسلام کا شعار ہے. اسلام کی نفاست یہی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اور عیسائیوں کے نزدیک اس لیے معتبر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو وہ قبلہ اول ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کے قبور ہے. تو ان تمام تینوں مذاہب میں یہ تینوں کے ذریعے یہ معتبر ہے. لیکن اس میں یہ یہود و نصارہ اور دیگر اس طرح کے جو غیر اسلامی طاقتیں ہیں، وہ آج بربریہ ظلم کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیز حاصل کر لیں گے. لیکن اللہ رب العالمین کی لاٹھی تو بے آواز ہے. ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی وہ دوبارہ انشاءاللہ مسلمان وہاں فاتح بن کے داخل ہوں گے، اور فلسطین کے جو آج بھی بیچارے جو ظلم برداشت کر رہے ہیں وہ فاتح بھی ہوں گے. ان کی اپنی سرزمین ہے، ان کو حق ملے گا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا انشاءاللہ. اچھا، جاتے پروگرام کے آخر میں ہم دوبارہ وہیں آئیں گے کہ جو عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، اس پہ ضرور تھوڑا سا میں چاہوں گا ارشاد فرمائیے کہ اس کے خاص عشرے کے لیے کوئی خصوصی عبادات ہیں یا خصوصی دعائیں ہیں، اذکار ہیں لوگوں کی تاکہ رہنمائی ہو. اس میں یہ ہے کہ بالخصوص ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے رمضان المبارک کا تو پورا مہینہ عبادتوں والا ہے، اور عشرے کی جو دعائیں ہیں اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ایک دوسرے یہ کہ جو ہم لغو باتیں، جھوٹ اور ایسی جو نازیبا ہماری جو گفتگو ہو جاتی ہیں روزے کے دوران بھی عادتاً جو ہماری عادت میں شامل ہیں، اس سے بالخصوص گریز کی جائے. اور مغفرت کے عشرے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے ساتھ، بالکل عاجزی کے ساتھ ہمہ وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ آپ باری تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اس عشرے میں تو ہماری مغفرت ضرور فرما. یہ نہ ہو کہ یہ وقت بھی گزر جائے اور مغفرت کا عشرہ بھی گزر جائے تو پھر یہ وقت ہمارے ہاتھ نہ لگے اور پھر وہ وقت ہم دیکھیں گے جب ہماری مغفرت ہی نہ ہوئی ہو. بالکل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہے. تو بخشش کا ذریعہ ہی دعا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کرنا ہے. تو زیادہ سے زیادہ کوششیں کریں. بالخصوص یہ عشرہ مغفرت کے ہی عشرے میں لوگ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے کیا کرتے ہیں، 10-12 روزے ہو گئے تو اب وہ
اپنی دکانوں پہ، شاپنگ مال میں رش ہونا کھیل کود شروع ہو میں جائے رش گا، ہونا شروع ہو کاروبار جائے میں گا۔ مشغول ہو جائیں اب گے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں تمہیں بخشنے والا ہوں، یہ تمہیں دن دیے اس میں بخشواؤ، اور ہم دکانوں پر، روڈوں پر، گلیوں محلوں میں، کرکٹ میں اس میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ نہیں تو یہ جو مفتی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی، اس سے میں ضمنی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو 6 روزہ، 5 روزہ، 8 روزہ تراویح ہمارے تاجر برادری کے خاص طور پر لوگ پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار کی جانب لوٹ آتے ہیں، جو 11 ماہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بہت ہو گئی، ہم نے پورا قرآن سن لیا ہے، تو اس حوالے سے بھی کیا دین اسلام میں اور علماء کرام کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دراصل اس میں ممانعت تو نہیں ہے کہ آپ 4 دن میں، 5 دن میں قرآن پاک کی تکمیل کو کریں۔ اصل مقصد اس قرآن کے بعد پاک، نہ پڑھیں، پھر اصل مقصد قرآن پاک کی تکمیل نہیں ہے۔ سننا تو ہے۔ فرض واجب نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کی تکمیل کریں، سنت تراویح ہے، اور سنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک سنانا ہے۔ لیکن اگر کوئی تراویح میں قرآن پاک نہیں سناتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کو اجر و ثواب تو ہے کہ قرآن پاک ہی تو پڑھا جا رہا ہے۔ ظاہر۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یہ ایک طرح کا یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کی تکمیل کو اہمیت دیتے ہیں، تراویح کو اہمیت نہیں دیتے۔ اچھا، تراویح کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے تکمیل کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نہیں ہونا مخصوص چاہیے؟ نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، پورا قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ؟ پورا قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ مخصوص نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی پورا قرآن نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر تراویح چھوڑتا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ تو یہ آپ علیہ تکمیل ہے؟ سوری سنت طریقہ تکمیل ہے؟ نہیں، سنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کار اختیار فرمایا کہ آپ حضرت جبریل کے ساتھ دور فرماتے، حضرت جبریل کا سنتے اور حضرت جبریل کو سناتے قرآن پاک، لیکن یہ امت محمدیہ کے لیے لازم نہیں کیا گیا۔ لیکن جو رکعات ہے تراویح کی، جو 20 رکعات ہیں، حضرت عمر فاروق نے حضرت مولا علی کی روایت کے مطابق، جو حضرت مولا علی نے شان بیان فرمائی تھی تراویح کی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے جب اس کو برقرار دیا اور اس کو سنت موقدہ کے زمرے میں لے کر آئے، تو یہ 20 رکعت نماز تراویح ہی کو لے کر آئے۔ اب یہ جو 5 دن پڑھ کے، 8 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ پڑھ کے قرآن پاک کی تکمیل کر کے چلے جاتے ہیں، اب اس کے پیچھے پوری تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں، یعنی 10 روزہ جس نے تراویح پڑھ لی، اب وہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ اب 10 روزہ تراویح ہے، وہاں 15 روزہ تراویح، تراویح تو پوری 29 روزہ ہوتی ہے۔ نہیں تو ان کا جو جواز یہ تاجر برادری کا کہ جی اس کے بعد ہم نے کاروبار کی جانب آنا ہے، ہمارا تو یہ سیزن ہے۔ قرآن پاک تو آپ جس ٹائم بھی گھر پہ بیٹھ کے تکمیل کریں، یا آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پیچھے نمازی میں کھڑے ہونے والے کتنے حفاظ ہیں سوائے سامع کے، اور وہ ایک سن رہا امام، ہوتا ہے کہ جی کہاں غلطی ہے، کیا کوتاہی ہے۔ صرف ایک سامع سن رہا ہوتا ہے اور ایک امام جو پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ پیچھے چاہے وہ تاجر برادری ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نمازی ہو، مقتدی ہو، انہیں تو پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کیا پڑھا ہے، سارے حافظ نہیں ہے۔ ایک یہ میرا اپنا نظریہ ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل مین مقصد نہیں ہے، مین مقصد ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمہ وقت سجدہ کرنا، سجدہ کرنا۔ اس سے اللہ رب العالمین کی روحانیت ملتی ہے۔ یہ تو ایک الگ سے اس کا کرم ہے کہ ہم قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں، اور جب قرآن پاک تکمیل اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، تو اگر قرآن پاک کی تکمیل ہی لازم ہے تو قرآن پاک تو دکان پر بیٹھ کے بھی تکمیل کیا جا سکتا اچھا، ہے۔ نازل اس مہینے میں فرمایا کہ کیا مراد ہے، کہ ایک آیت نازل ہوئی یا پورا قرآن رمضان میں نازل اللہ رب ہوا؟ العالمین نے اسی ماہ مبارک میں ہی قرآن پاک جو لوح محفوظ میں رکھا تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک وحی کے ذریعے اس کو نازل فرمایا، ایک ماہ کے دوران؟ جی، میں نے اسی ماہ مبارک میں جو لوح محفوظ پر قرآن پاک تھا، تو پہلی وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان المبارک میں ہی نازل کی گئی، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نزول قرآن، پورا قرآن تو 23 سال غالباً اس کے عرصے میں پورا قرآن نازل ہوا۔ دیگر مقامات پر، دیگر ایام میں رفتہ برفتہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ وقت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے نازل ہوتی گئی، اور صحابہ کرام سے محفوظ کرتے گئے، حضور علیہ السلام تعلیم دیتے ظاہر ہے گئے۔ پھر وہ شان نزول، شان نزول کا کس طرح پھر ہوا اور کیا۔ یہ اچھا، وجوہات۔ 23 سال، لیکن ویسے پہلی چونکہ وہی جی ہاں، رمضان مبارک میں نزول قرآن اس لیے اسے کہا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم، اور یہاں آج کی گفتگو ظاہر آپ نے سن لی، ہمیں آپ کے آراء کا رہے گا انتظار، کیا مزید ایسے ٹاپکس ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے، کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ضرور پوچھیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ آج ہمیں دیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے جس طرح ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا کرتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمارے ساتھ سید حسنین موجود ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ملتمس ہیں سید حسنین نعت رسول مقبول کے، اور آج کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی سید عبدالباسط گردیزی صاحب آپ کا۔ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے.